بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 93، ابو داؤد کی روایت نمبر 4695، ترمذی شریف کی روایت نمبر 2610، سنن النسائی کی روایت نمبر 14991 اور ابن ماجہ کی روایت نمبر 63 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ شدید سفید کپڑوں والا اور شدید سیاہ بالوں والا آدمی آیا۔ اس آدمی پر سفر کے آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا، یعنی وہ شخص مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سفر کے آثار ہوں، جیسے کیونکہ سفر اس وقت گھوڑوں پر اونٹوں پر ہوتا تھا تو گرد و غبار کا بھی کوئی اثر نہیں تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی شخص مسافر ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ ہمارے لیے اجنبی تھا، حتیٰ کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنا گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس نے آ کر پیارے حبیب علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا دیے، ادب اور توقیر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھے اور پہلا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تم اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ یعنی پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ 4-5 چیزیں بیان فرمائیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج۔ یہ 5 چیزیں پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام ہے، ان 5 چیزوں پر عمل کرنا اور تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو ہم اس پر حیران ہوئے کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یا تو اسے علم نہیں تھا اس لیے سوال کر رہا تھا، اور جب پیارے حبیب علیہ السلام نے بتایا تو اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہمارے لیے ہوئی، ہم اس پر بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پہلی بات جو اسلام کے بارے میں سوال کیا، دوسری بات اس نے عرض کی کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام نے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان رکھو، یعنی یقین رکھنا ان باتوں پر، یہ ایمان ہے۔ اور پیچھے جو ہم نے دیکھا وہ اسلام تھا۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہی بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے، پہلے سوال بھی کر رہا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کے سامنے کھڑا ہو کر سجدہ ریز ہو رہا ہوں، جس کے سامنے قیام رکوع کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام نے، جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے بارے میں جب اس شخص نے سوال کیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے وہ بھی قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنے میں جانتا ہوں، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ یہ ہیں کہ کنیز اپنے مالک کو جنم دے۔ اب اس کے مختلف تفاسیر بیان کی گئیں کہ کنیز اپنے مالک کو جنم دے کا کیا مراد ہے، یعنی جب والدین سے اولاد ہوگی، جب ماں اپنے اولاد کو جنم دے گی تو اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اس کو ترک کر دے گی۔ اسی طرح اور بھی بڑی روایات ہیں، اور ارشاد فرمایا، تم ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے
بڑے اہل و عیال والے اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو لمبی لمبی عمارتیں بناتا ہوا دیکھو، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاس جوتے نہیں ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، وہ دولت مند بن جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیں گے، اور ان کا زیب و زینت اور ان کی جو لش پش ہے یا ان کی رہن سہن جو ہے وہ بڑا ہیوی قسم کا ہو جائے گا۔ تو جب ارشاد میں یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ یعنی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، وہ تو شخص سوال کر کے چلا گیا، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دین سکھانے کا ایک ذریعہ بنے کہ پیارے حبیب علیہ السلام سے سوال کیے، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تھے، اور پیارے حبیب علیہ السلام سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اور تو پیارے حبیب علیہ السلام سے سوال کرتے گئے، پیارے حبیب علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے گئے، تو حضرت جبریل امین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو دین سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو دین پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔